السلام علیکم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھنا اور کھانا اس کا جائز ہے؟ اور قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا ان کے مطابق حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت حج کے مہینے میں ہی ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ محرم سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس حوالے سے حدیث بیان کریں گے اور اس سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ بات سننے کے بعد پورا پورا بکرا جو ہے وہ فریز کر لیں، جو غریبوں کو ملتا تھا حصہ وہ بھی نہ ملے۔ دیکھیں، قربانی کا گوشت مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے، ایک رشتہ داروں کو اور ایک حصہ اپنے پاس رکھے۔ یہ مستحب ہے، یعنی ایسا کرنا پسند کیا گیا ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ غریبوں کا اس میں حصہ ہے۔ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، یہ افضل طریقہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں۔ اس حوالے سے سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2034۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 چیزوں سے روکا تھا۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت سے تمہیں روکا تھا، اب تمہیں قبروں کی زیارت یعنی قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ اس طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم رکھ سکتے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، تو اب جتنا چاہو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ یا جمع کرو۔ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ سکھا کر جمع کریں، سٹور کریں، فریز کریں، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی نہیں لکھا، کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ 3 دن میں ختم کریں یا 1 مہینے میں ختم کریں۔ آپ اس کو 6 ماہ رکھیں یا 1 سال رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گوشت خراب نہ ہو۔ خراب ہونے لگے تو اتنے عرصے رکھنا جائز نہیں، نہ اپنے پیٹ میں جائے اور نہ کسی اور کے پیٹ میں جائے۔ ہوس جو ہوتی ہے نا، ہوس اور لالچ، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے فریج بھر لیتے ہیں، گوشت ان سے کھایا نہیں جاتا، پھر اس کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، باقی آپ تقسیم کر دیں، غریبوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ زیادہ اضافی گوشت اپنے فریج میں مت رکھیں جو آپ کھا نہ سکیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ کوانٹٹی میں گوشت گھر میں رکھ لیتے ہیں اور بانٹتے کم ہیں، پھر جب گوشت کھایا نہیں جاتا، 2 مہینے یعنی کہ 6 مہینے فریج میں گوشت پڑا رہتا ہے، گوشت گل سڑ جاتا ہے، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اس کو کسی غریب کو دینا تھا، پھر وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، چاہے وہ بیمار ہی ہو جائے بیچارہ کھا کر۔ یاد رکھیے گا کہ سڑا ہوا گوشت خود کھانا یا کسی کو کھلانا دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جتنی دیر چاہیں گوشت کو رکھیں، لیکن آپ اپنا حصہ رکھیں، یعنی کہ آپ نے گوشت کے 3 حصے کیے، آپ نے گوشت کو تقسیم کیا، پہلا حصہ آپ نے غریبوں کو دیا، دوسرا حصہ آپ نے رشتہ داروں کو دیا، تیسرا حصہ جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی محفوظ طریقہ ہے اس کو رکھنے کا تو جتنی دیر چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ پہلے جب شروع اسلام تھا، یعنی جب لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کا گوشت جمع نہ کرے، سب تقسیم کر دو۔ اس کا یہ تھا کہ کچھ لوگ غریب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ غریب ہیں تو پھر سب لوگوں کو برابر تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح سے لوگ اپنے پاس سیو کر لیتے گوشت اور پھر دوسرے غریب لوگوں کو نہ ملتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب تقسیم کر دو۔ پھر جب سب لوگ آسودہ حال ہو گئے، یعنی سب لوگ قربانیاں کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم گوشت اپنے پاس جتنی دیر چاہے رکھ سکتے ہو، یعنی کہ اب تمہیں گوشت سیو کرنے کی اجازت ہے۔ تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ جتنا عرصہ چاہے گوشت رکھ سکتے ہیں، بس گوشت خراب نہیں ہونا چاہیے۔